السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قربان بلوچ۔ مسلسل یہ اسلام آباد میں پیغام دیا جا رہا ہے کہ آنے والی حکومت کا دورانیہ 2 سال سے کم کر کے 1 سال کر دیا گیا ہے۔ یہ پیغامات کون دے رہا ہے اور میڈیا میں یہ پیغامات کون لا رہا ہے، ہائی لائٹ کر رہا ہے، اس کی نشاندہی کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ ان لوگوں کا کیا تعلق ہے سیاسی جماعتوں سے اور ان کی جو اطلاعات کی رسائی ہے وہ کتنی ہے۔ اور دوسری بڑی بات اسلام آباد میں یہ کہی جا رہی ہے کہ مسلم لیگ نون اور باپ ٹچ بٹن کی طرح مل گئے ہیں، اب وطن عزیز میں وہی ہوگا جو ان کا حسن کرشمہ ساز چاہے گا۔ مطلب ہے کہ چیزیں طے ہو گئی ہیں۔ یہ تو عام لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ اب باتیں خاص لوگ کہہ رہے ہیں، خاص کر کے جو میڈیا کی دنیا کے لوگ ہیں جن کے پاس بہت ساری انفارمیشن ہوتی ہے اور وہ دعوے دار ہیں کہ ان کے ذرائع ہیں سیاسی جماعتوں میں اور اسٹیبلشمنٹ میں، بیوروکریسی میں بھی، اور باقی جو ان کا جو ایک تجربہ ہے صحافتی، اس سے یہ لگ رہا ہے کہ بہت ساری چیزیں طے شدہ ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اب کہتے ہیں کہ یہ جو بابائیں ہیں ان سے جان چھڑائیں، نئی قیادت کی ضرورت ہے، ملک میں نئی سیاست کی ضرورت ہے۔ یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو بات ہے یہ بھی میرے خیال میں پچھلے 5-6 ماہ سے وہ کر رہے ہیں۔ اب جو موجودہ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو صحافتی دنیا میں اچھے خاصے نام ہیں، ابصار عالم صاحب، وہ غیر جاندار تو ہیں یا نہیں ہیں اس کا تعین تو عوام کریں گے، لوگ کریں گے، لیکن وہ صحافی اچھے ہیں، صحافی بڑے ہیں۔ وہ پیمرا کے چیئرمین بھی رہے مسلم لیگ نون دور میں، اور اب بھی وہ میڈیا میں اس حوالے سے زینت بنے ہوئے ہیں کہ وہ کافی چیزیں کھل کر بات کرتے ہیں، کافی ایشوز پر، پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے، پاکستان کا جو ڈائریکشن ہے، اور ماضی میں جو کچھ پاکستان میں ہوا قوموں کے ساتھ، اس کے حوالے سے بھی اس کی جو جو ویو پوائنٹ ہے وہ کلیئر ہے۔ ابصار عالم یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندوں سے مسلسل یہ پیغامات مل رہے ہیں کہ جو آنے والی حکومت ہے اس کا دورانیہ 1 سال ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے عمران پروجیکٹ سے بھی نہیں سیکھا، ماضی سے بھی نہیں سیکھا، جو تجربات ہمارے ناکام ہوئے ہیں ہم ان سے سیکھنے کے لیے اب بھی تیار نہیں ہیں۔ 1 سال کیوں، 2 سال کیوں نہیں، 5 سال کیوں نہیں؟ میں اس سے پہلے 2-4 پروگرام اس ایشو پر یا جو مختلف پروگرام میں نے کیے اس میں نے یہ نشاندہی کی کہ جو پی ڈی ایم کی حکومت بنی تھی شہباز شریف کی، اس کے بعد پلان یہ تھا کہ آنے والی جو بھی حکومت ہوگی وہ 2 سال کے لیے ہوگی، اس کے بعد پھر بالکل ایک نیا جو پروجیکٹ ہے اس کو لانچ کیا جائے گا۔ اس کی نشاندہی تو سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف نے کل ایک مرتبہ پھر کر دی کہ جب عمران خان کی حکومت ختم کی گئی اس کے بعد شہباز شریف جو نئی حکومت پی ڈی ایم کی بنی تھی یا اس کی جو کیبنٹ تھی اس کو تحلیل کرنا چاہتے تھے، اور اس کے لیے اس کی تقریر بھی تیار تھی۔ اور میاں نواز شریف کہتے ہیں کہ یہ سارے انتظامات ہو چکے تھے، لیکن پھر ہم نے سوچا آخری 11th آور پہ کہ سرنڈر نہیں کرنا۔ یہ بات پہلے بھی مسلم لیگ نون کی قیادت کرتی آئی ہے کہ ہم تو تیار تھے نئے انتخابات کے لیے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے ایسا کرنے نہیں دیا۔ لیکن اب یہ جو سینئر دوست ہیں ابصار عالم اور اس طرح کے باقی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو پلان ہے، جو پیغام دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ آنے والی حکومت جو بھی آئے گی اس کا جو ٹینور ہے وہ 1 سال ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ 1 سال کے بعد اس حکومت کو بھی گھر بھیج دیا جائے گا، پھر نئے انتخابات ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ماضی سے اور عمران پروجیکٹ سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ یہ چیزیں کیوں ہیں ابھی سے
یہ چیزیں کیوں زیر بحث ہیں، یہ پیغامات کیوں دیے جا رہے ہیں، حالانکہ ابھی انتخابات ہونے میں 3 ماہ کا عرصہ ہے، بہت ساری چیزیں منظر پہ آنی ہیں۔ سیاسی جماعتیں جو انتخاباتی کیمپین میں بھی نہیں گئی، اس کو یہ پیغامات کیوں دیے جا رہے ہیں؟ سینئر صحافی ہیں نصرت جاوید صاحب، انہوں نے ایک لمبا چوڑا کالم لکھا ہے اور وہ چیزیں لکھتے ہیں اور اپنے طور پر وہ واضح میسیجز عوام تک پہنچاتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے، ماضی میں چیزیں کیسی ہوئیں، اب کیسی چیزیں ہونے جا رہی ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میلاپ ہو گیا ہے نون لیگ کا اور باپ کا، اور وہ باپ کو انورٹیڈ کاما میں لکھتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ وہ ٹچ بٹن کی طرح مل گئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میرے خیال میں یہ 90s کا عرصہ تھا یا 80s کا عرصہ تھا، یہ اپنی جو شارٹس ہیں ان میں جو بٹن لگتے تھے وہ ٹچ بٹن لگتے تھے، یہ سادہ بٹن نہیں لگتے تھے۔ ان کو یہ ہوتا تھا کہ ان کا ایک حصہ نیچے ہوتا تھا، ایک حصہ اوپر ہوتا تھا، ان کو اگر آدمی تھوڑا سا پش کرے تو وہ جڑ جاتے تھے بٹن، اور اس طرح یہ کف اپنے بند ہو جاتے تھے۔ یہ ایک دور تھا اس ٹچ بٹن کا۔ تو نصرت جاوید صاحب بھی اسی عرصے کے ہیں، میرے خیال میں اس عرصے میں وہ جوان ہوں گے تو اس کو یہ ٹچ بٹن یاد ہے اچھی طرح۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ میلاپ ٹچ بٹن کا تو اب ہو گیا، اب وطن عزیز میں وہی ہوگا جو ان کا حسن کرشمہ ساز چاہے گا، ان کا، اس کو بھی وہ انورٹڈ کاما میں لکھتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے میسیجز آ رہے ہیں کہ ایک میسیج یہ ہے کہ جو آنے والی حکومت ہے اس کا جو دورانیہ مختصر ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ ہوگا وہ بھی طے شدہ ہے کہ کس کے ذریعے ہوگا، اور حکمرانی ایک مرتبہ پھر پاکستان میں کون کرے گا۔ حالانکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کل ایبٹ آباد میں خطاب فرمایا، انہوں نے 2-4 آفرز دی، مختلف آفرز دی، میرے خیال میں جو مقدر حلقے ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، ووٹرز ہیں، یہ سب کے لیے پیغام تھا۔ ایک آفر یہ تھی کہ ملک میں نئی سیاست کی ضرورت ہے اور نئی قیادت کی ضرورت ہے، اور اب یہ بابا جو لوگ ہیں ان سے کچھ نہیں ہونا، اس کا مطلب ہے کہ دال نہیں گلنی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک پیغام ریپیٹ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ 70 سال سے جو ملک میں کھیل کھیلا جا رہا ہے اب فل سٹاپ کو ہی لگنا چاہیے۔ یہ ٹویٹ کیا ہے ہمارے سینئر دوست ہیں مبشر زیدی صاحب، اور اس کے ساتھ سوال یہ اٹھایا گیا ہے کہ یہ بات بلاول بھٹو زرداری نے تقریباً 3-4 ماہ پہلے پچھلے جو قومی اسمبلی کا سیشن تھا اس میں کی تھی، اور انہوں نے نام لیے تھے سابق صدر آصف علی زرداری جو اس کے والد صاحب ہیں، اور میاں نواز شریف کے، کہ ان کو اب جو سیاسی طرز عمل ہے اس کو تبدیل کرنا چاہیے تاکہ ہمیں، مجھے، مریم نواز کو یا آنے والی جو جنریشن ہے ان کو سیاست کرنے میں آسانی ہو۔ میرے خیال میں اس کی یہ آفر یا سجیشن تھی وہ ریجیکٹ ہو گئی تھی اسی وقت، اس کے والد نے ریجیکٹ کی جب انہوں نے یہ کیمپین چلائی کہ لیول پلینگ فیلڈ اور یہ وہ انتخابات فوری کروائے جائیں۔ جب وہ تھوڑے سے متحرک ہوئے تو پارٹی کی سی کے اجلاس میں اس کے والد صاحب نے ایک کلیئر میسیج وہاں رکھا، اور جو بھی موجودہ صورتحال کا جو نقشہ تھا وہ پیش کیا۔ اس کے بعد پارٹی کچھ ٹھنڈی ہو گئی، لیکن بلاول بھٹو زرداری اب عوام کے پاس جا رہے ہیں تو ظاہر ہے ان کو کچھ نہ کچھ تو میسیج دینا ہے، کیونکہ جو پچھلی 15-16 ماہ کی حکومت ان کی تھی، اس حکومت نے مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کی کارکردگی، ان کے طرز حکمرانی، ان کے دعووں پر پانی پھیر دیا۔ اب یہ چیزیں ذکر فکر ہو رہی ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ 70 سالوں سے جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اس کو اب فل سٹاپ لگنا چاہیے۔ تو 70 سالوں کے عرصہ دراز میں یہ ساری سیاسی جماعتیں حکمرانی میں آئیں، اور انہوں نے جو کچھ کھیل کھیلا یا انہوں نے مقدر حلقوں کو کاندھا دیا مختلف ادوار میں اور استعمال ہوئیں، میرے خیال میں موجودہ حالات اس جو کاندھا دینے والے جو عمل ہیں ان کے نتائج ہیں۔
اگر ایسا نہ ہوتا تو میرے خیال میں بہت ساری چیزیں تبدیل ہو چکی ہوتی۔ اب جو اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو سیاسی جماعتیں جو کچھ کہہ رہی ہیں، جو صحافتی دوست کہہ رہے ہیں، کیا اس سے پاکستان کے مسائل حل ہونے ہیں؟ تو میرا یہ جواب ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی حل نہیں ہے، حل کے لیے بہت کچھ اور کرنا پڑے گا۔ میں نے کل بھی یہی کہا تھا کہ بھوک افلاس جو ہمارے لوگوں میں موجود ہے ان کے خاتمے تک آپ کی جو جمہوریت ہے اس کا کوئی نتیجہ نہیں آنا، اور اس کے لیے سیاسی جماعتوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ لینن صاحب بڑے ایک مفکر رہے ہیں اپنے دور میں، اور ایک بڑا نظریہ اس کا چلا تھا۔ اس کا ایک کوٹ ہے چھوٹا سا، اس کے ساتھ میں اپنا پروگرام وائنڈ اپ کروں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی آزادی سیاسی مل جائے لیکن وہ بھوک کو نہیں مٹا سکتی۔ سب سے اہم چیز جو آزادی ہے وہ بھوک سے آزادی ہے۔ جب بھوک سے آزادی ملے گی تو جمہوریت اور باقی بہت ساری چیزیں کارآمد ہو جائیں گی۔ اگر ہمارا یہ ویلاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، اپنا فیڈ بیک دیجئے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔